بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شوال کے مہینے کے اندر 6 روزے رکھنا مستحب ہے۔ یہ آپ لگاتار بھی رکھ سکتے ہیں اور وقفے کے ساتھ بھی رکھ سکتے ہیں۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر۔ جس شخص نے رمضان المبارک کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے مہینے کے اندر 6 روزے رکھے تو اللہ رب العزت اس کو پورے سال کے روزوں کے برابر ثواب دیتا ہے۔ ذہن کے اندر یہ سوال آتا ہے کہ اگر کوئی شخص رمضان المبارک کے مہینے کے اندر روزے رکھتا ہے، اس کے بعد شوال کے مہینے کے اندر 6 روزے رکھتا ہے تو اس کو کس طرح پورے سال کے روزوں کے برابر ثواب ملتا ہے؟ تو وہ اس طرح ملتا ہے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ فرماتے ہیں، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو شخص ایک نیکی لے کر آئے گا تو اللہ رب العزت اس کو 10 نیکیوں کے برابر ثواب دیں گے۔ تو اگر کسی شخص نے 1 روزہ رکھا ہے تو اللہ رب العزت اس کو 10 روزوں کے برابر ثواب دیتے ہیں۔ اب اگر کسی شخص نے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر 29 یا 30 روزے رکھے تو اللہ رب العزت اس کو 10 مہینوں کے روزوں کے برابر ثواب دیتے ہیں۔ پھر اگر یہی شخص شوال کے مہینے کے اندر 6 روزے رکھتا ہے تو ہر روزے کے بدلے میں 10 روزوں کا ثواب اللہ رب العزت دیتے ہیں، تو 6 روزوں کا ثواب اللہ رب العزت مزید 2 مہینے اور دے دیتے ہیں، تو 10 مہینوں کا ثواب رمضان المبارک کے مہینے کے اندر روزے رکھنے کی وجہ سے اس شخص کو مل گیا، پھر شوال کے اندر 6 روزے رکھنے کی وجہ سے 2 مزید اور مہینوں کا ثواب اس کو مل گیا، تو اس طرح 12 مہینوں کا ثواب اس کو مل گیا۔ اس کے اندر اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر کسی شخص سے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر فرض روزے رہ گئے تو پہلے ان روزوں کی قضا کر لے، بعد میں شوال کے 6 روزے رکھ لے۔ لیکن اگر کسی شخص نے شوال کے 6 روزے پہلے رکھ لیے، بعد میں فرض روزوں کی قضا کر لی، تو اس طرح کرنا بھی جائز ہے۔ اور اس کے علاوہ اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ قضا روزے اور ہیں اور شوال کے 6 روزے اور ہیں، ان دونوں کو آپس میں خلط ملط نہ کرے۔ قضا روزے جب رکھے تو ان کی الگ نیت کرے، اور اگر شوال کے روزے رکھ رہا ہے تو اس کی الگ سے نیت کرے، کیونکہ شوال کے 6 روزے اور قضا روزے جو ہیں وہ الگ الگ ہیں، تو ان کی نیت بھی الگ الگ کرے گا۔